الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى یا فرعون انی رسول من رب العالمین. ثم پھر بعثنا ہم نے مبعوث فرمایا بھیجا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے من بعد موسیٰ ان قوموں کے بعد، یعنی قوم عاد، قوم ثمود، قوم ہود، قوم صالح اور قوم شعیب، اور چھٹی یہ ہے قوم فرعون. ان 6 قوموں کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا رب تعالیٰ نے. ان قوموں کے بعد موسیٰ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف فظلموا پس انہوں نے ظلم کیا بمعنی انکار کیا بہا اس دعوت سے. فانظر آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین اللہ رب العالمین کی زمین پر فساد کرنے والے یا انکار کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. وقال اور کہا موسیٰ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، رسول ہوں من رب العالمین جو اس تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے. گزشتہ قوموں کی طرح اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کی طرف بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ہر قوم کا تذکرہ بیان فرمایا اور ان کو دی جانے والی سزاؤں کا بھی ذکر بیان فرمایا اور ان کی جو گناہ تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. مگر اللہ رب العالمین نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر بہت زیادہ فرمایا. بہت لمبی صورت ہے، یہ صورت کے اندر ذکر ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ رب العالمین نے یہ لمبا تذکرہ بیان فرمایا ہے. اس کے متعلق مفسرین کی آراء ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات زیادہ دیے تھے باقی انبیاء کے مطابق، اسی طریقے سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر جو نافرمانی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی. تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. تو بھیجنے کے بعد کیا انہوں نے آ کر کے کافرون کے سامنے دعوت پیش کی اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے فرعون میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تیری طرف ایک دعوت، ایک پیغام، ایک حکم لے کر کے آیا ہوں، تو اس حکم کو مان لے. آگے فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے پھر اس کا انکار کیا. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بات پر میں قائم ہوں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر حق کی سوا کچھ نہیں کہو. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اس نے کہا کہ قد جئتکم یقیناً میں آیا ہوں تیرے پاس بینۃ من ربکم اپنے رب کی طرف سے واضح روشن ہدایت اور پیغام اور نشانیوں کے ساتھ. فارسل تو بھیج دے معی بنی اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. تو فرعون نے کیا کہا؟ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین. اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لایا ہوگا، اگر کوئی نشانی لایا تو وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دے. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک کر فرمایا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ ایک اژدہا بن گیا. اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہے. بعض نے کہا کہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اس کا جو جبڑا تھا نیچے والا وہ زمین کے اوپر تھا اور دوسرا والا جو جبڑا تھا وہ اس کی محلوں کی دیواروں تک پہنچ گیا. بہرحال یہ روایت ضعیف ہے. بیان فرمایا وَنَضَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. یہ بھی ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے بغل سے ہاتھ ڈالتے اور پھر نکالتے وہ چمک رہا ہوتا تھا. گویا کہ سفیدی نہیں تھی، گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا جس کے اوپر یہ تبصرہ ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون کی طرف بھیجا. قوم فرعون کی طرف پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو نہایت ہی ادب کے ساتھ دعوت دی. فرعون یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. فرعون جس طرح کیسر اور کسریٰ کے نام تھے، کوئی فارس کا بادشاہ تھا اس کا نام کیسر تھا، کوئی روم کا بادشاہ تھا اس کا نام کسریٰ تھا. تو لہٰذا اسی طریقے سے جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا فرعون.
یہ ہر بادشاہ کا ایک لقب ہوا کرتا تھا، یہ فرعون اس کا لقب تھا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب کے ساتھ آ کر کے اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا، دعوت دی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ دعوت دی ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، اس کو پتہ تو تھا لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ کوئی نشانی ہے تو نشانی لیا، تو پھر اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ پھینکی، وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ تمہارے اوپر جادو کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ یہ ہمارے اوپر جادو کر کے ہمیں اس علاقے سے دور کر دینا چاہتا ہے، لہذا قوم کے اندر بھی اس نے فساد پھیلانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ پیغمبر کی دعوت آنے کے باوجود، اللہ کا حکم آنے کے باوجود۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک یہ بھی نشانی دی کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے، جب نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نشانی دی۔ اور فرعون کے آگے رب تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی کہ اس نے جتنا نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بغاوت کی، آگے رب تعالیٰ بیان فرمائے گا کس طریقے اللہ رب العالمین نے پھر ان کو اس بغاوت اور ان سرکشی کی وجہ سے کیسے دردناک عذاب دیا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔